جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسنین نے پورے رمضان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت محنت کی، لیکن آج چاند رات کے دن حسنین ایک ایسی غلطی کرنے والا تھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کی وہ حسین شام تھی، گلیوں میں رنگ برنگی لائٹس جگمگا رہی تھیں اور ہر طرف بچوں کی کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حسنین جو صرف 5 سال کا تھا، ایک پیارا اور نیک دل بچہ تھا، پورا رمضان نیکیاں کرتا رہا، کبھی امی کو پانی لا کر دینا، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلونا دے دینا اور کبھی کسی کو دکھ نہ دینا۔ لیکن آج کی رات کچھ الگ ہونے والا تھا۔ حسنین اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا، کبھی چاندی کا سکہ کھیلتا، کبھی دوڑ لگا کر سب کو ہرانے کی کوشش کرتا۔ اچانک بابا کی آواز آئی، حسنین بیٹا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جلدی آ جاؤ۔ حسنین نے دور سے ہی جواب دیا، بس بابا 1 منٹ۔ مگر وہ 1 منٹ کھیل میں اتنا لمبا ہو گیا کہ حسنین سب کچھ بھول گیا، حتیٰ کہ نماز بھی۔ کھیل کے دوران ایک مزیدار واقعہ بھی ہوا۔ حسنین نے جیسے ہی دوڑ لگائی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا گھاس پر جا گرا۔ سب بچے ہنسنے لگے اور حسنین بھی خود ہنستے ہوئے اٹھ گیا اور کہا، میں تو سپر ہیرو ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ سب نے تالیاں بجائی اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ لیکن اسی شور شرابے کے درمیان مسجد سے اذان کی آواز آئی، جو حسنین کے کانوں تک تو پہنچی مگر دل تک نہ جا سکی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے آواز دی، جلدی آؤ حسنین، ہمیں بازار جانا ہے۔ یہ سنتے ہی حسنین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا آیا، جوتے پہنے اور امی بابا کے ساتھ بازار کی طرف نکل پڑا۔ بازار میں داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ ہر طرف روشنی، کھلونوں کی دکانیں، کپڑوں کی چمک، چوڑیوں کی کھنک اور مٹھائیوں کی خوشبو۔ حسنین ایک دکان سے دوسری دکان بھاگتا، کبھی کھلونے اٹھاتا، کبھی جوتے پہن کر دیکھتا۔ ایک جگہ اس نے ایک بولنے والا کھلونا دیکھا جو کہتا تھا، ہیلو ہیلو، تو حسنین زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، امی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ حسنین نے ایک بڑی سی ٹوپی پہن لی جو اس کے سر سے بار بار نیچے گر رہی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں تو بڑا آدمی لگ رہا ہوں۔ بابا ہنس پڑے اور امی نے پیار سے کہا، ہاں بیٹا، مگر ابھی تم چھوٹے ہی اچھے لگتے ہو۔ سب ہنسنے لگے، لیکن اچانک حسنین خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے رک گئی۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، اوہ ہو، میں نماز پڑھنا بھول گیا۔ حسنین گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ہر طرف رش ہی رش تھا۔ لوگ خریداری میں مصروف تھے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سکون سے نماز ادا کی جا سکے۔ حسنین کی پریشانی بڑھ گئی۔ اسی وقت اس کے دل میں ایک ہلکی سی آواز آئی، کوئی بات نہیں حسنین، بعد میں پڑھ لینا، ابھی تو چاند رات ہے، مزے کرو۔ حسنین کچھ لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کھلونوں کی چمک، بچوں کی ہنسی، ہر چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شاید واقعی میں بعد میں پڑھ لوں گا، اس نے سوچا۔ لیکن پھر اسے رمضان کے وہ دن یاد آئے جب اس نے سیکھا تھا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حسنین اسی سوچ میں تھا کہ ایک بچہ بھاگتے ہوئے آیا، اس کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹ کر آسمان کی طرف اڑ گیا اور وہ بچہ رونے لگا۔ حسنین نے فوراً ایک اور غبارہ خریدا اور اس بچے کو دے دیا۔ وہ بچہ خوش ہو گیا۔ بابا نے فخر سے حسنین کی طرف دیکھا، مگر حسنین کے دل میں ابھی بھی ایک کمی تھی، نماز کی کمی۔ اچانک حسنین رک گیا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے مضبوطی سے کہا، بابا مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ بابا مسکرا دیے اور کہا، شاباش بیٹا، لیکن بابا یہاں کہیں جگہ بھی نہیں جہاں میں نماز پڑھ سکوں۔ بابا نے جواب دیا، چلو قریب کی مسجد چلتے ہیں۔ وہ تیزی سے مسجد کی طرف بڑھے۔ راستے میں رش بھی تھا، لیکن حسنین کا دل اب مطمئن تھا کیونکہ وہ صحیح کام کرنے جا رہا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا سکون تھا۔ باہر کے شور کے مقابلے میں یہاں خاموشی اور سکون تھا۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی قرآن پڑھ رہا تھا۔ حسنین نے عشاء کی نماز ادا کی اور جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ نماز کے بعد حسنین نے خوشی سے کہا، اب میں واقعی خوش ہوں۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کیونکہ تم نے پہلے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، پھر اپنی خوشی کا سوچا۔ حسنین نے مسکرا کر کہا، میں کبھی بھی نماز نہیں بھولوں گا، چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو۔ اب وہ دوبارہ بازار گیا، مگر اس بار اس کا دل اور بھی زیادہ خوش تھا۔ اس نے جو بھی خریدا
جو بھی دیکھا سب کچھ اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنا سب سے اہم کام، اپنا فرض ادا کر دیا۔ پیارے بچوں، چاہے کتنی بھی خوشی، کھیل یا مصروفیت ہو، ہمیں اپنی فرض نماز کبھی نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ اصل خوشی تبھی ملتی ہے جب ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اب آپ بتائیں کہ اگر آپ حسنین کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟